السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 16 دسمبر بدھوار سن ہے 2020۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، طویل ملاقات تھی، اور اس میں جو اطلاعات آئی ہیں اس میں کنفرنٹریشن کی جو سیاست ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بہت قیمتی مشورے دیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا بلاول بھٹو سے کہ آپ استعفے تو ضرور لیں اپنی پارٹی کے، لیکن ابھی ان استعفوں کو اسپیکر صاحب کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصادم کی جو پالیٹکس ہے یہ اس سے نہ پی ڈی ایم کو کچھ حاصل ہوگا نہ پاکستان کو، تو بہت ضروری ہے کہ جو مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ بڑی زبردست یہ گفتگو ان کی ہوئی ہے بلاول بھٹو اور جناب شہباز شریف صاحب کی، اور یہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، پی ڈی ایم میں جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، ان سے یہ بالکل ہٹ کے ہے، ان سے بالکل اس کی مخالف سمت میں یہ جا رہا ہے۔ اس پر آج بات کرتے ہیں کہ اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اور دوسری جانب یہ خبریں آ رہی ہیں بڑا انٹرسٹنگلی کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ استعفے نہیں دینے چاہیے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، کیونکہ آج جو گورنمنٹ نے ایک بڑی جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ آئین میں تو اس کی ابھی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو آرٹیکل 226 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ووٹ ہوگا، لیکن اگر الیکشن ایکٹ کو پڑھا جائے تو اس میں ایک گنجائش موجود ہے۔ وفاقی حکومت اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس دائر کرنے کا ارادہ ان کا ہے۔ آج یہ فیصلہ کیا کابینہ نے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے رائے دے دے گی، اور شو آف ہینڈ کے ذریعے اگر الیکشن ہوا تو یہ جو سینٹ کے انتخابات میں مال چلتا ہے اور بہت سارے لوگ اندرون خانہ ساز باز کر کے تو ووٹ حاصل کر کے سینٹ میں آ جاتے ہیں، ایک تو اس کا سدباب ہوگا۔ دوسرا گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، ایک تجویز ہے کہ جو انتخابات ہیں سینٹ کے وہ فیبرری میں کرا دیے جائیں۔ 12 مارچ کو سینٹ کے جو 52 ممبرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے، اور 12 مارچ کے بعد 13 کو ہی نیا جو سینٹ ہے اس کے اراکین کام کر سکیں گے، لیکن اس کے انتخابات 30 دن پہلے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے۔ تو اگر 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے بیچ میں کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، تو گورنمنٹ کے لیے پھر یہ بڑا آئیڈیل ہے کہ وہ کسی بھی وقت فیبرری میں 12 کے بعد انتخابات کروا دیں۔ پی ڈی ایم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر 31 جنوری تک عمران خان نے استعفے نہیں دیے تو 1 فروری کو وہ بیٹھیں گے اور لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور پھر استعفوں کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اب ایک اپوزیشن ایک پریشر میں آ گئی ہے، اور جو نون لیگ کے بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ جو آج نون لیگ کی جو میٹنگ ہوئی شام کے وقت مریم صاحبہ کی سربراہی میں لاہور میں، اس میں بہت سارے لوگوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں استعفیٰ دینے کا جو آپشن ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اگر سینٹ انتخابات سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا تو ہم سینٹ میں بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں بلکہ میجورٹی پارٹی کے طور پر ابھر سکتی ہے، پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی۔ تو ایک ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو جو مریم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ یہ جو 13 تاریخ کو یا آر ہوگا یا پار، تو اب یہ دیکھ لیں کہ اب کس کا ہر پار ہوا ہے۔ پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے پر کوئی ڈیسیژن نہیں کر پا رہی، لانگ مارچ کے معاملے پر کوئی ڈیسیژن نہیں کر پا رہی، اور شہباز شریف صاحب نے جو آج بلاول بھٹو سے گفتگو کر کے جو ان کو عندیہ دیا ہے، جس میں دونوں کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ کہا ہے شہباز شریف نے کہ آپ استعفے لیں اپنی جماعت کے لیے، اپنے ممبران کے، لیکن یہ بات آپ ابھی ذہن سے نکال دیں کہ وہ استعفے آپ نے اسپیکر صاحب کو بھیجنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، اس لیے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہم سیاسی طور پر پریشر ڈال سکتے ہیں اس حکومت پر، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کی
اس وقت تک سپورٹ کرتی رہے گی جب تک کوئی ایسا متبادل سامنے نہ آئے جس پر پاکستانی اداروں کا بھی اعتماد ہو۔ تو اس وقت جو نون لیگ اور جو مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں، ان حالات میں عمران خان صاحب کا متبادل ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں، تو اس لیے اس کا ایڈوانٹیج عمران خان صاحب لے رہے ہیں، اور ان کو اس ایڈوانٹیج سے محروم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن ایک ایسا رویہ اپنائے، ایسے چہرے سامنے لائے، اس طرح کی بات کرے کہ جو پاورفل لابیز ہیں پاکستان کی وہ اس متبادل کی طرف دیکھنا شروع کریں، اور بلاول بھٹو نے اس سے ایگری کیا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو اپنے قریبی ساتھی ہیں ان سے ان کو یہ میسج کمیونیکیٹ کیا، ان سے یہ کہا ہے کہ میں نے جس وقت احتساب عدالت میں مریم صاحبہ مجھ سے میری بھتیجی مریم نواز مجھ سے ملنے آئی تھی، تو اس وقت بھی میں نے مریم نواز سے یہ کہا تھا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ مت جائیں، آپ اس طرح کی پولیٹکس نہ کریں، ایسا رویہ اختیار نہ کریں، ایسا راستہ اختیار نہ کریں جہاں سے کل واپسی مشکل اور ناممکن ہو جائے، کیونکہ پولیٹکس میں واپسی کا عمل اور دروازے، اگر واپسی کا عمل نہیں کھلا اور دروازے آپ نے بند کر دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں، اس سے آپ کو سیاست میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ اسی اپنی پالیسی پر گامزن شہباز شریف، انہوں نے لاہور کے جلسے میں جو کم ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی صفوں پر آپ کھڑے ہو جائیں اور بالکل اس بات کو بھرپور طریقے سے کریں کہ استعفے ہم نے نہیں دینے، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں جاوید لطیف صاحب جو پی ایم ایل این کے ایک اہم رکن ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے، مریم صاحبہ جو بات کر رہی تھیں کہ پارٹی کے اندر کوئی کسی طرح کی سزا جزا کی بات نہیں ہے، کوئی پرفارمنس کی بات نہیں ہے، انہوں نے آج بالکل یہ بات کھل کر کہہ دی ہے جاوید لطیف صاحب نے، شیخوپورہ سے مسلم لیگ نون کے وہ ایم این اے ہیں، بڑے اہم لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ کہا ہے جناب بالکل سزا جزا کی بات ہوئی، خواجہ سعد رفیق نے کی بات، مریم نواز صاحبہ نے کی یہ بات، اور ہم ایسے ہمارے 5-6 اہم لیڈر ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کنفرنٹیشن کی سیاست ختم کریں۔ آنے والے دنوں میں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ دباؤ میں آئیں گی مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب بھی دباؤ میں آئیں گے، اور یہ جو اس وقت پاکستانی اداروں کو جو گالی گلوچ کا سلسلہ ہے اس میں کمی آنے کا بڑا زبردست اس میں امکان ہے۔ اور دوسری جانب جب آج بلاول بھٹو کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ پورا پاکستان اس کو ڈسکس کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جو استعفے ہیں یہ ایٹم بم ہیں، ایٹم بم کی طرح ہیں۔ اب میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ بنایا گیا ہے دشمن کو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ ہماری طرف حملہ آور ہوں گے تو یہ ایٹم بم ہے، اس سے ہم جواب دیں گے اور پھر آپ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، ہم بھی تباہ ہوں گے، آپ بھی تباہ ہوں گے، اس لیے اس جنگ میں مت کودیں۔ تو ایٹم بم استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے، صرف ڈرانے والی چیز ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ استعفے جو ہیں ایکچولی ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ صرف گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے اس کو رکھا جائے گا اور اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ایک ایسی سچویشن بن رہی ہے جس کا پوری دنیا اب یہ تاثر لے چکی ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان میں تیل نہیں ہے، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، کوئی ان میں دم نہیں ہے، وہ کوئی اس وقت حکومت کے لیے کسی طرح کی بھی پرابلم کا باعث نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے وہ بظاہر ذاتی مفادات پر مبنی ہے، نیب پر وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، اپنے اوپر جو ان کے مقدمات ہیں ان پر پولیٹکس کر رہے ہیں، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ اس کا اثر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھا ہے کہ کل 800 پوائنٹ گئی تھی سٹاک مارکیٹ، آج بھی سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ یہ ایک جو کانفیڈنس ہے بزنس مین کا، بزنس کمیونٹی کا، وہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں کہ یہ سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو ساتھیو، اس حوالے سے جو بھی نئی سچویشن ہوگی، جو بھی نئی انفارمیشن ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔